بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور بےحد احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں زندگی اور عافیتوں کے ساتھ دوبارہ یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ سکیں، اس کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں اور ہمارے لیے دین پہ چلنا بہت ہی سہل بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کے کچھ رکوع کا مطالعہ کیا تھا، پہلے پارے کا مطالعہ کیا، اور پہلے پارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات کا ذکر کیا،
اس میں ایک امتحان جو میرا اور آپ کا سب سے پہلا امتحان ہمارے والدین کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں لیا گیا، اور وہ امتحان علم کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا اور اس کے بعد ان کو دیکھا اور پتہ چلا کہ وہ اس علم کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اور بہت سے امتحانات کا ذکر تھا، ان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ایک شجر ممنوعہ تھا، اس کو منع کیا گیا تھا کہ اس کو نہ چھونا، اور شیطان کے وسوسوں کے تحت حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چھوا، لیکن پھر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے؟ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب جب میں رب سے رجوع کروں گا وہ مجھے معاف کر دے گا، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا عملی امتحان تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اور زمین پہ بھیجے گئے۔ پھر ہم نے پوری دیکھا تھا پہلے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے امتحانات کا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل علم میں کم نہیں تھے۔ جس طرح شیطان کے پاس علم بہت تھا، لیکن اسی علم نے اس کو بڑائی میں، تکبر میں اور حسد میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ تھا، علم کی کمی کوئی بھی نہیں تھی لیکن عمل نہیں کر پاتے تھے، وہ علم بس علم ہی رہ گیا تھا۔ اور پارے کے اختتام کی طرف ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم کے امتحانات لیے، اور ہم یہ سب ہم نے مختلف تفاسیر میں یقیناً یہ پڑھا ہوگا کہ تقریباً 30 کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے گئے تھے۔ وہ سارے کے سارے امتحانات علمی امتحانات نہیں تھے بلکہ عمل کے امتحان تھے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان یہ تھا کہ وہ پہچانے کہ ان کا رب ایک ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ توحید کی اقسام کتنی ہیں اور ان اقسام پہ پورا ایک مقالہ وہ لکھ دیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ ان کے عمل کو چیک کیا گیا تھا کہ کیا واقعی وہ اپنے رب کو رب سمجھتے ہیں، اور کیا واقعی وہ اپنے رب کو سمجھنے کے بعد فرمانبردار ہو جاتے ہیں، ہر حکم کو قبول کر لیتے ہیں، آگ میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جب اولاد کو چھوڑنے کا حکم آتا ہے تب بھی رب کا حکم مان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہر عملی امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم علم برائے علم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں اور علم کا ایک وزن بڑھاتے رہیں، لیکن عمل تبدیل نہیں ہو پاتا۔ قرآن مجید کا یہ پہلا پارہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے عمل کو تبدیل کرنے والے بن جائیں۔ اگر عمل تبدیل نہ ہو نا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل جس کا تبدیل نہ ہو اور خالی علم ہے تو وہ ایسے ہی جیسے سونے کا پانی اندر کھوکھلا پن۔ تو پیاری بہنوں، میں اور آپ آج کوشش کریں کہ جو کچھ ہم پڑھتے جائیں اس کے مطابق اپنے عمل میں بھی تبدیلی لیتے جائیں۔ پھر اسی طرح پارے کا اختتام تھا جس میں آخری رکوع میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پکار کے کہا تھا کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے رحمان ہونا، اللہ کا رنگ ہے رحیم ہونا، اللہ کا رنگ ہے ستار العیوب ہونا اور غفار ہونا۔ اللہ کے رنگوں کے رنگ کے عکس میں ہم آ جائیں، جس طرح سورج کی روشنی نکلتی ہے تو جس جس چیز پہ پڑتی ہے اسے سنہرا کر دیتی ہے نا، تو میں بھی اور آپ بھی اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں اور عملی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور واقعتاً اس کتاب اللہ کو تھامنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ کے جس طرح اللہ کے بندے بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے جو عکس ہیں نا، یعنی اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں تو میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والی ہو جاؤں، میں بھول جانے والی بن جاؤں، میں لوگوں کی غلطیوں کو بھلا دوں، مٹا دوں اپنے ذہنوں سے۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو ڈھکنے والے، میں اور آپ بھی عیبوں کو ڈھکنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحم فرمانے والے، میں اور آپ بھی رحم فرمانے والے بن جائیں۔ تھوڑا ہم تو اس کے ایک درجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا ہلکا سا بھی عکس ہوگا تو واقعی ہم ویسے بنیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکار کے کہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ پیاری بہنوں، یہ پہلے پارے کا پیغام تھا۔ آئیے ہم دوسرے پارے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عملی امتحان کے حوالے سے بات رکھی۔ تو پھر میں اور آپ بھی بار بار سوچیں گے مطالعہ کرتے ہوئے کہ ہم کہاں کہاں کامیاب ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں فیل ہو رہے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ رہے گا کہ آپ کے سامنے رکوع کا ترجمہ لکھا ہوا آئے گا، میں بھی وہی پڑھوں گی، آپ بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کیجیے گا، اور اس کے بعد جو اس میں اہم نکات ہوں گے ہم ان پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔
یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو۔ اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کے آ جاؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ان ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے یہ رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 کا ترجمہ موجود تھا۔ یہ اس کے پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پہلا نقطہ اس میں سے یہ سمجھیے گا کہ قرآن مجید میں آپ کو کہیں بھی ایک حکم لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صرف وہی نہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ڈائریکٹ اس طرح سے، جو ہمیں حدیث کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی صورت میں پہنچی ہیں، اور ہم اس بات کو پوری طرح سمجھیں اور دل میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا بغیر حدیث کے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے تقریباً ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ بات کیا تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر مدینہ میں جیسے آپ سب کے علم میں کہ ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، اور یہودی وہاں کی کیسی آبادی تھی، وہاں کے بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ سمجھے جاتے تھے، پیپل آف بک سمجھے جاتے تھے، اور مدینہ کے اپنے لوگ جو مشرکین تھے وہ ان کے اتنا قابل احترام سمجھتے تھے کہ کوئی بچہ بیمار ہوتا تو نظر مانتے کہ ہم تو اگر یہ بچہ صحیح ہو گیا تو ہم یہ یہودیوں کے حوالے کر دیں گے اور یا اس کو یہودی بنا دیں گے۔ اتنا نیکوکار ان کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہم میں آئیں گے اور ہمارا مقام بلند ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے جو خواب اور وہم وہ جو ان کے گمان تھے، ان کی جو خواہشات تھی، ان پہ پانی پھر گیا، نبی ان میں نہیں آئے۔ تو اب اس کے نتیجے میں علم ہونے کے باوجود یہ حسد اور بغض کا شکار ہو گئے، اور اس کے ساتھ جب مشرکین ان سے پوچھتے تھے نا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کہتے تھے نہیں وہ تو نہیں ہے، جبکہ پہچانتے تھے، جیسے ان آیات میں اشارہ ہے نا، وہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ یا والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا اولاد والدین کو پہچانتی ہے، بلکہ خاص اشارہ کیا کہ جس طرح والدین اولاد کو پہچانتے ہیں، بچپن سے جوانی تک ان کو ہر ہر لمحہ دیکھتے ہیں، ان کے ہر رنگ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح یہود آپ کو پہچانتے ہیں لیکن ضد اور ہٹ درمی میں نہیں مانیں گے۔ اب جب یہودی یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل دل میں خوش بہت ہوتے تھے کہ واہ بھائی، یعنی یہ آج ہمارے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، کل ہم سے ملنے ہمارے جیسے طریقے بھی اپنا لیں گے، ان کے دل کو کچھ سکون تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہ تقریباً 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد جو کہ مدینہ کے مضافات میں ایک بستی تھی وہاں جا کے نماز پڑھ رہے تھے، جہاں پہ آج مسجد قبلتین موجود ہے، اور وہاں پہ ظہر کی نماز میں کچھ آرا آتی ہے، عصر کی نماز میں یہ حکم نازل ہوا اور تیسری یا چوتھی رکعت تھی جس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے، جیسے آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا مسجد قبلتین، اگر آپ لوگ یقیناً گئے ہوں گے وہاں دیکھا ہوگا تو اس طرف اپنا رخ کر لیجئے۔ اب اب اس کے بعد یہ حکم جو آیا ہے، یہ حکم کیا ہے؟ یہ حکم ایک سمجھیے چھلنی ہے، جس طرح چھلنی کے اندر جب چھانا جاتا ہے تو ایک چیز اوپر رہ جاتی ہے اور بہت کچھ نیچے نکل جاتا ہے نا، تو یہ تحویل قبلہ کا حکم، یہ آیات بھی ایک چھلنی ہے جو لوگوں کو چھان کے رکھ دیں گی۔ اس میں سے کون کون سے لوگ الگ ہوں گے؟ 4 قسم کے گروہ، 4 رویے ہمارے سامنے آئیں گے۔ پہلا رویہ یہود کا آئے گا، یعنی وہ تو کہتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اور یہ حکم آیا کہ تم اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، تو سب سے زیادہ ادھم شور ہنگامہ انہوں نے ہی مچایا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے دل میں چور تھا، ان کو پتہ تھا، یعنی اگر دیکھیے اگر انہیں واقعی وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو پھر ان کو اس سے کیا غرض تھی کہ وہ رخ کہاں کریں؟ نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن کیونکہ ان کو کنفرم تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے بتایا ہے، تو سب سے زیادہ شور اور ہنگامہ انہوں نے مچایا، اور یہ دیکھیے یہ علم والے لوگ تھے، علم ہونے کے بعد ان کا عمل کیسا تھا کہ مزید زید اور ہٹ درمی پہ اتر آئے۔ اور دوسرا رویہ ہمارے سامنے منافقین کا آتا تھا۔ منافق کون تھے؟ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہم نے دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں کو دیکھ کر کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، کوئی وقتی فائدہ دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیتے تھے، یا یہ کہہ لیجیے منافق ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں نا اللہ پر ایمان پکا نہیں ہے، یعنی اس کو اس بات کا تھوڑا تو ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کچا پکا سا معاملہ ہے، یا اس کا آخرت پر ایمان پکا نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح غیب کی بات ہے نا کہ فرشتے ہمارے کندھوں پہ ہیں اور سب کچھ دکھ رہے ہیں ہمارا نام ایمان، تو اس معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ کیا پتہ لکھتے ہیں یا کیا نہیں۔ یا منافق ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے دل میں نا دنیا کی محبت زیادہ ہے اور آخرت کی محبت کم ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے دنیا میں ہی فائدہ مل جائے۔ تو منافق شخص کے لیے سب سے مشکل کام جو اس کا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہود کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ خوب شور اور ادھم مچا رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں یہی حق ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ منافق کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم نازل ہوا ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کر پاتے، وہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ ان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ اس طرح بھی ہے نا کہ پہلے ان کو کہا گیا کہ یہود کے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اب ان کا قبلہ دوبارہ تبدیل کیا جا رہا ہے، تو ان سے تبدیلی برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اس سے کہ جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ تبدیلیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل میں پکا اور پختہ یقین ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ پھر اسی طرح ہم نے تیسرا رویہ مشرکین کا دیکھا۔ مشرکین نے بھی خوب ادھم مچایا، کیوں؟ کیونکہ مشرکین کو ایک فکر یہ ہو گئی کہ اگر خانہ کعبہ جو ہے وہ ان کا قبلہ مقرر کیا جائے گا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کبھی اس بات پہ راضی تو نہیں ہوں گے کہ ہمارے قبلے کے اندر 360 بت رکھے جائیں، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ مکہ میں داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں گے، تو ان کے دل میں بھی ادھم مچ گیا اور یہ بھی پریشان ہو گئے۔ اور ان تینوں گروہوں نے ایک بات اٹھائی کہ اچھا اب تو تم نے قبلہ بدل لیا، تو اس سے پہلے والی نمازوں کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان اور نماز کو برابر قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جو پیچھے کا عمل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برابر تھا، کے مطابق تھا، تو لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا اس کا پورا اجر دیں گے، یعنی یہ اطمینان قلب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا کیا۔ اور اب اس کے اندر چوتھا گروہ اور وہ چوتھا رویہ نظر آتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ان لوگوں کا رویہ ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور وہ بہترین لوگ وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں تھے۔ مسجد نبوی میں جو صحابہ ہوتے تھے وہ تھے جو مستقل ٹریننگ میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے ان کے کردار پہ کتنا بہترین اثر آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے جو دور تھے، جو کم ملتے تھے، لیکن رویہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ تبدیل کرتے ہیں، اور تمام صحابہ جو پیچھے موجود ہیں وہ بغیر کسی شور ہنگامے غل غپاڑے سوالات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے رخ تبدیل کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سب نے تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ اور جیسے قبا میں جو ہے یہ فجر کے وقت حکم پہنچا اور بنی سلمہ کی وادی میں پہنچا، تو ان سب نے بغیر یعنی کسی پکارنے والے نے پکارا اور بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو یہ وہ صحابہ کا رویہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ منو ان تسلیم کر لیتے ہیں، اس پہ وہ سوال جواب نہیں کرتے۔ اب میں اور آپ اس میں اپنے رویے کو ذرا جج تو کریں کہ ہم آج دیکھیے کرونا وائرس کی جب یہ وبا پھیلی ہے، WHO آج ایک وہ ریلیز کرتا ہے، پریس ریلیز کرتا ہے کہ بھائی ڈبل ماسک پہن لیں، ہم ڈبل ماسک پہن لیں گے۔ آج وہ کہہ دیں کہ لوگوں سے مسافہ کرنے سے جو ہے وہ یہ وائرس پھیلتا ہے، ہم مان لیں گے۔ آج وہ کہہ دیں تمام چیزوں کی سرفیسز پہ موجود ہے، ہم مان لیں گے۔ ہم ہر شخص پہ یقین کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد کہتے ہیں ہمیں ذرا دکھائیے،
ہمارے سامنے ہمارا بلڈ ٹیسٹ کا پورا رزلٹ شو کیجیے، واقعی ہیموگلوبن اتنا ہے، واقعی پروٹین اتنا ہے، واقعی یعنی جتنا بھی جو ریشوز دکھا رہے ہیں کہ گلوکوز کا لیول اتنا ہے، جو بھی ہے ہم کیا جا کے چیک کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ہم اس پہ سوال نہیں اٹھاتے. لیکن جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے تصدیق چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس حدیث کی اوتھینٹسٹی چیک کر لیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے یا اس سے کوئی اور راہ بھی نکل آئے. یعنی ہم دوسروں کے حکم ماننے میں تو اول ہیں، لیکن جو صحابہ کا معاملہ تھا کہ ہم اس معاملے تک پہنچ سکیں، ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہوگا. پھر دیکھیے اسی جو ہمارے سامنے رکوع ابھی ناجیہ نے رکھے تھے، ان میں جو اور موضوعات آتے ہیں، وہ ایک موضوع آتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک سے کہہ کے امت وسط کا ذکر کرتے ہیں. یعنی یہود کی جو ایک گھبراہٹ اور پریشانی ہے نا، جو یہ ہنگامہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ پہلے جو ہمیں ڈیوٹی دی گئی تھی، وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ زمین پر اللہ کے قانون کو، اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے گا، زمین پر اللہ کے بندے بن کے رہا جائے گا، زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے گی. یہود اس بات کو پوری طرح سمجھ گئے تھے اس تحویل قبلہ کے حکم سے کہ اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے تو ہمیں ریزائن کیا جا رہا ہے، ہم سے وہ ڈیوٹی لی جا رہی ہے، وہ ذمہ داری ہم سے لے لی جائے گی، اور وہ ذمہ داری اب امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ امت وسط کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ٹرمینالوجی امت مسلمہ کے لیے استعمال کی ٹرم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ امت وسط بہت خوبصورت لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب وہ امت جو کہ بہت بہترین امت ہے، جو کہ اعتدال والی امت ہے ہر معاملے میں، چاہے عبادات ہیں اس میں بھی اعتدال ہے، چاہے معاملات ہیں اس میں بھی اعتدال ہے، چاہے معاشرت ہے اس میں بھی اعتدال ہے. آپ ساری چیزیں سوچتے رہیے، اور آج جو ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات آئیں گی ان سب میں ہم دیکھیں گے عدل کا رویہ بار بار دکھائی دیتا ہے نا. تو امت مسلمہ جو ہے وہ عدل والی امت ہے. کیوں؟ کیونکہ دو رویے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ میں رکھے گئے تھے. ایک وہ تھے جو اللہ کو مانتے ہیں، بالکل پکا یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن رویہ کیا ہوتا ہے؟ انکار کا ہوتا ہے. رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کے صحیح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اور ہم لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں گے. رویہ یہ والا ہوتا تھا. اور دوسرا رویہ کس کا تھا؟ نصارہ کا رویہ. ہم دیکھتے تھے کہ وہ محبت میں ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ کے بیٹے بنا لیے، اور انہوں نے عبادات میں کیا کیا؟ ایک ایسی راہ نکالی کہ یعنی بالکل ہی رحمانیت کی طرف چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. امت مسلمہ نہ تو یہود والا رویہ اختیار کرے گی کہ اللہ سے مقابلے پہ اتر آئے، اور نہ ہی نصارہ والا رویہ اختیار کرے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حق کو حق یعنی حق پہچاننے کے بجائے حق میں کمی کرنے والی بن جائے. ایسا بھی نہیں کرے گی. یہ درمیان والی امت ہے، یہ امت وسط ہے. اور امت وسط کے حوالے سے ایک اور بہن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ چیز بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے ہم نے ایک منٹ آیت کھولتی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے اور رسولوں کو تم پر گواہ بنایا ہے. گواہی والا معاملہ جو ہے یہ جو اچھا یہ گواہی والا معاملے کے معاملے میں کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام امتیں پیش کی جائیں گی، اور وہ امتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی. یعنی انکار کریں گی. ان کی وہی جو روش دنیا میں تھی ویسے ہی معاملہ وہاں پہ بھی ہوگا. اور اس وقت امت مسلمہ کھڑی ہوگی اور امت مسلمہ یہ گواہی دے گی کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی آئے تھے اور اللہ کی کتابیں بھی آئی تھیں. تو جو دوسری امتوں کے جو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے آپ کو کیسے پتا نا، یعنی آپ اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ تو موجود نہیں تھے. تو امت مسلمہ یہ بتائے گی کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پاس آئی تھی، اور قرآن مجید میں آپ کا پورا احوال اور پورا ذکر تھا کہ کیسے کیسے امتوں نے کیا کیا معاملہ کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس میں شامل ہے، یعنی امت مسلمہ اس پر گواہی دے گی کہ انبیاء نے اپنا کام کیا، رسولوں نے اپنا کام کیا، اللہ نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ بندوں تک پہنچایا. اس کے علاوہ امت مسلمہ جو دوسرا کام جو کرے گی وہ یہ کرے گی جو اس کو کرنا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. وہ کیا کام ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے جب صحابہ کی ایک کثیر جماعت موجود تھی اس کے سامنے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا تھا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، اللہ کا کلام ہم تک، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا، غار حرا میں عبادت کرتے رہتے سکون سے، وہاں پر تجوید اور اس کے روٹ ورڈ اور اس کے فقہی مسائل وہ سب کچھ حاصل کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ علم حاصل کرنے، علم برائے علم تک نہیں رہے، بلکہ علم برائے عمل کا تھا معاملہ، کہ جب حرا سے اترے تو پورے عرب میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ہر طرح جان مال آرام اپنے وقت ہر چیز کی قربانی دے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تھی، یعنی خالی دل سے نہیں اقرار کیا تھا کہ اللہ میرے رب ہیں، یہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی پوری زبان سے، اپنی پوری طاقت اور قوت سے معاشرے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور اس کی پھر آخری یعنی اس کی کہنا چاہیے تکمیل اور اس کی خوبصورتی کیا تھی، ریاست مدینہ کا قیام تھا۔ ایک ایسی مملکت، ایک ایسی ریاست قائم کی تھی جہاں حکم چلے گا تو صرف اللہ رب العالمین کا، جہاں پہ حاکمیت اعلیٰ، جہاں پہ اقتدار اعلیٰ، جہاں پہ تمام اصول اور قوانین کس کے بنائے ہوئے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے ہوں گے۔ یہ وہ شہادت ہے جس کی ذمہ داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے پوچھا تھا، اور صحابہ نے کہا تھا جی آپ نے پہنچا دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی اٹھا کے کہا تھا اللہ آپ گواہ رہیے گا، قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کیا جانا ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ اس بات پوچھی جائے گی کہ آپ تک اور مجھ تک اللہ کا کلام پہنچا ہے، اللہ کی بات پہنچی ہے؟ جب یہ بات پہنچی تو کیا میں نے اپنے قول کے، اپنے اس بات کے پہنچنے کے بعد اپنے کردار میں تبدیلی کی، اپنے طریقوں میں تبدیلی کی، اپنی زندگی کے جو اسٹائل ہے، لائف اسٹائل ہے، اس میں تبدیلی کی، اور پھر اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا؟ ایک بہت پیاری سی حدیث ہے، آپ سب کے سامنے یقیناً ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ملے، اور دعا بھی اتنی پیاری ملے؟ اور آج کے حالات میں جب لوگ ہر طرف سے بہت ہی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، یہ دعا مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اگر میں اور آپ ایک کام کریں، اور وہ کام کون سا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے، توجہ سے سنے، اسے محفوظ رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ کیا بننا ہے؟ یہ وہ گواہی ہے جو مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ کیا گواہی کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ یا ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہماری صحت کے مسئلے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ابھی ہم نے علم نہیں حاصل کیا، پہلے ہم علم تو مکمل کر لیں، ابھی ہمارے پاس فلاں سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو یہ سوچئے کیا اس دعا کے لیے، اس گواہی کے لیے، اس شہادت کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ کیوں اس کے بعد انعام بھی ہے، کہ اس کے بعد انعام ہے کہ رسول ان پہ گواہ ہوں گے، رسول کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں اس بات کو غور سے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہی آیات میں جو ایک اور چیز دیکھی تھی وہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور چیز ہے، یہ فولی وجہ کا اس کے اندر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا کوئی رخ ہے جس کی طرف وہ چلتا ہے، ہر ایک کا۔ یعنی دیکھیے دنیا میں آپ نے ایسے بھی انسان ہوں گے، آپ نے وہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ آرٹ ہی فن ہے، انہوں نے جب برف گرتی ہے تو اس برف گرنے کے دنوں میں وہ پورے اسکلپچرز اور پورے وہ مجسمے بناتے ہیں برف کے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جب برف پگھلے گی تو وہ سارا کی ساری محنت بہہ جائے گی۔ انہوں نے زندگی کا رخ آرٹ بنا لیا، کسی نے زندگی کا رخ یہ بنا لیا کہ بس اپنے گھر کو بہترین آسائش گاہ بنا لے، کسی نے تعلیم اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کرنے کا رخ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کس لیے پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک رخ ہے، اور تمہارا رخ، تمہارا گول، تمہارا مشن بحیثیت امت مسلمہ جو نئی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے نکالی گئی ہو، اس کا گول، اس کا مشن، اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بن جائے۔ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ڈھونڈتا ہے، میں اور آپ بھی ڈھونڈیں، حالات جیسے بھی ہوں
اور نیکی کیا ہوگی؟ نیکی کی کچھ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے بھی ذہن میں ہے نا، ہم اس ڈیفینیشن سے ہٹ کر آج دیکھیں گے نیکی کی تعریف اللہ تعالیٰ بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا نیکی کوئی ایک ذرہ نہیں ہے، نیکی تو ایک پورا ستارہ ہے جس کے بہت سارے رخ ہیں اور ہر رخ جگمگانے والا ہے۔ تو نیکی کے ہر رخ کو تلاش کرنے والے اور ہر رخ کی طرف بھاگ کے جانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور یہی بحیثیت ایک مسلمان خاندان میرے گھرانے کا بھی مقصد ہو جانا چاہیے۔ تو آج کا عملی نکتہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے کہ ہم نیکیوں کو ڈھونڈیں گے اور نیکیوں میں جلدی کریں گے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ ان آیات میں ہم نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوست کے متعلق بھی آیت آئی تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ آپ کو سب کے ذہن میں وہ دعا ہوگی کہ اے اللہ ان میں وہ نبی بھی جو ان کو جو آیات پڑھ کے سنائے، وہ جو تھی نا، اسی طرح یہاں پہ آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی یہاں اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، یعنی اگر اخلاص نیت کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں تو وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں بھی تقریباً 2500 سال کا تو شاید عرصہ لگا تھا۔ تو میں اور آپ بھی نیک عمل کریں، خالص نیت کے ساتھ کریں، اور اس پہ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اسی مقصد سے آپ اور مجھے نا بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں نگران ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے گئے نا، تو وہی کام مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیت پڑھنے کے بعد ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں گواہی دینا ہے اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے انداز سے۔ تو اس گواہی کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب پیش کی ہے، یتلو علیکم، وہ آپ پر آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ یتلو کا مطلب جب وہ کوئی حکم آتا ہے اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو میں اور آپ جہاں جہاں اپنے گھر میں ہیں، گھر والوں کے لیے، کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کے لیے اس کو پڑھیں گے بھی، اور اس کے مطابق اپنا عمل بھی تبدیل کرتے جائیں گے، رول ماڈلنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی تلاوت پڑھ کے اور عمل کر کے نہیں دکھاتے تھے۔ دیکھیے کوئی بہت اچھا سا برتن ہو، بہت یعنی آپ کو کوئی اچھی سی کھانے کی چیز رکھنی ہے، اور ایک برتن آپ کے سامنے، اس میں پہلے سے کوئی وہ گندا برتن، وہ باہر سے بھی گندا، اس میں کچھ گند بھی پڑا ہو، آپ اس میں بہترین کھانے کی چیز بھی ڈال دیں گی تو وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گی، نہیں ہوگی نا۔ اس برتن کو اجالنا اور صاف کرنا پڑے گا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یا جب تک وہ صاف اور پاک نہیں ہوگا اس کے اندر جانے والی چیز بھی استعمال کے لائق نہیں رہے گی۔ یوزکی جو ہے وہ تزکیہ ہے، وہ نفس کی پاکیزگی ہے، یعنی دل کے اندر بھی جو شرک ہے، بدعات ہیں، بری باتیں ہیں، کھوٹ کپٹ، حسد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی صاف کرتے تھے اور کردار کو بھی تعمیر کرتے تھے۔ اور یہی کام مجھے اور آپ کو اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھ منسلک افراد کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر تیسری اور چوتھی چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت یعنی احادیث اور سنت، اور یہ پوری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ پیاری بہنوں، یعلمکم ایک بہت لانگ پروسیس ہے، یعنی ہلکے ہلکے سکھاتے جانا، چیک کرتے جانا۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا۔ پھر انہی آیات کے جو یہ ہمارے پاس گروپس تھا، اس کے اندر جو دوسری چیز ایک آئی ہمارے سامنے، اللہ کے ذکر کی فضیلت تھی، اسی آیت کے اختتام میں ہے فَاذْكُرُونِی، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یعنی ہمیں یاد بھی کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جو تمام کائنات کے رب ہیں۔ اور وہ حدیث بس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع کے اندر یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک آ جاتا ہوں، اور اگر چل کے وہ میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لیں جو ہم اٹھتے اور بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر اور ہر لمحے زندگی کے اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں۔ اور اللہ کی یاد میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا بہنوں، کہ ہمارے پاس صحابہ کے ایسے اقوال آئے ہیں، یعنی شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے کہ جس نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی تو اس نے دراصل اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھتی رہوں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کام کر رہی ہوں نا، اس میں میری نیت بھی خالص ہو، اور وہ کام بھی اللہ کے لیے ہو، اور
اس وقت میں اللہ سے ڈرتی رہوں کہ میں غلط کام کرنے والی نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کریں۔ اب ہم تیسرے اور چوتھے رکوع کا انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور قطر اور فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راستوں ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ جو برضائے رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پناہ میں رکھیں، اور البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، انہیں میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور رب ہے ہی نہیں۔ یہ تقریباً آیت 167 تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے پیاری بہنوں۔ اور اس کے اندر جو پہلی چیز ہے، دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اس وقت جب یہ تحویل قبلہ کی نصارہ نے یہود اور مشرکین اور منافقین تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اس وقت اس قدر شور اور ہنگامہ مچاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے بے چینی پیدا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کیا رویہ دے رہے ہیں؟ کہ دیکھیے پچھلی گزشتہ آیات میں ایک آیت یہ بھی آئی تھی کہ تم لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو جہاں میرے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کیا ہم زندگیوں میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور کیا ہم واقعی لوگوں کے ڈر میں نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں؟ تو وہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ حل بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کے ڈر سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہوگا کہ مدد لینی ہوگی صبر اور نماز سے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم۔ دیکھیے صبر جو ہے وہ ہے اپنے نفس کو روک لینا، اپنے جو خواہش نفس ہے اس پہ روک لینا۔ کب کب؟ جب اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم کہا ہے، جیسے نماز کا اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے پکار اٹھتی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے سونے کا لیکن میں نہ سوؤں اور اٹھ جاؤں، تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر اس بات پہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت اور مشکل آ جائے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ عموماً ہمارے ذہن میں صبر کے حوالے سے وہی بات آتی ہے۔ صبر خوشی کے پہ بھی ہے، جب کوئی کامیابی مل جائے، کوئی بہت خوشی ہو، کوئی خوشی کی چیز ہو، اس وقت یعنی دیکھیے تحویل قبلہ کا حکم اور امت مسلمہ کو اس وقت ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، امت وسط بنایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کے کیا آداب ہوں گے؟ خوشی میں صبر کے کیا آداب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور صبر جو ہے نا وہ انسان کو صحیح وقت پہ صحیح کام کرنے والا بناتا ہے، کیونکہ انہی آیات میں یعنی ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے اس کے اندر حضرت ایک منٹ رکوع نمبر 4 کا بھی میں ترجمہ رکھ دیتی ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے۔ ناجیہ اسکرین جو ہے وہ جی رکوع نمبر 4 کا بھی ترجمہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں اور رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے پر آنے میں اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لی ہوئی ہیں اور دریاؤں اور آسمانوں میں چلتی پھرتی ہیں اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے گراتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردشوں میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع اور فرما بنائے گئے بے شمار نشانیاں ہیں۔
مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کے انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے ہیں، اور یہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کٹ جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے ہیں، اور یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے لائیں گے، یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ پیاری بہنوں، اس میں پہلے آئی تھی صبر کی بات، اور صبر کے حوالے سے جس طرح آپ کے سامنے بات رکھی کہ صبر کن کن حالات میں ہوتا ہے، تو انہی آیات میں رکوع نمبر 3 اور 4 میں صفا اور مروہ کا جہاں ذکر آتا ہے، تو صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ کی نشانی ہے نا۔ حضرت ہاجرہ کا صبر کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے بعد وہ سکون سے تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ بیٹھ کے رو رہی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں، بلکہ وہ صفا اور مروہ پہ بھاگ رہی ہیں، اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی ہیں۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیٹھے رہ جانا، کچھ نہ کرنا، بلکہ صبر کا مطلب پرابلم سالونگ بھی ہے، حل تلاش کرنا بھی ہے۔ اور یہی آپ دیکھیے صبر کا مطلب وہاں بھی نکلتا ہے، ہم نے جو پچھلی آیات میں دیکھا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، جب مکہ میں مسلمان رہتے تھے تو ان کے لیے حکم تھا، تو اس وقت صبر یہ تھا کہ حکم دل تو چاہتا ہے کہ بدلہ لیں لیکن بدلہ نہ لے۔ تو صبر کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ بہت غور بھی کیجیے گا، یعنی آج میرا اور آپ کا ہوم ورک یہ ہونا چاہیے کہ ہم غور کریں کہ قرآن مجید میں ہمارے پاس کن کن لوگوں کے صبر کا ذکر آتا ہے اور وہ صبر کیسی کیسی قسم کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں نماز سے بھی مدد لو۔ نماز سے مدد لینے سے کیا مراد ہے کہ دیکھیے پیاری بہنوں، ایک دفعہ ناسا نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو جن لوگوں کو ان کو اسپیس میں بھیجنا تھا ان کے 2 گروپس بنائے تھے انہوں نے، اور ان گروپس کو 2 کمروں میں یا 2 ایریاز میں بند کر دیا تھا، اور دونوں میں مختلف طرح کے ٹیسٹ ان کے اوپر، یعنی بہت ہی مشکل ٹف جو سچویشنز ہوتی ہیں ان میں ان کو ڈالا گیا، اور دونوں کمروں میں ایگزٹ کا بٹن موجود تھا، یعنی اگر اس بٹن کو دبائیں تو باہر نکل سکتے، یہ بٹن موجود تھا۔ جو پہلا گروپ تھا اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ ایک ایگزٹ کا بٹن ہے، اور جب یہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں، یہ سچویشن جن میں آپ موجود ہیں یا آپ نہیں سالو کر سکیں، تو آپ ان بٹنز کو دبائیں گے تو آپ کی مدد کر دی جائے گی۔ دوسرے کمرے کے یا دوسرے جو گروپ تھا ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی کہ ان کو بس یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان سچویشن میں موجود ہیں اور ہمیں ان سے نکل کر ہی باہر نکل سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اب جب دیکھا گیا دونوں کی ذہنی حالت اور ان کی گھبراہٹ اور پریشانیوں کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تو پتہ چلا جس گروپ کو یہ پتا تھا کہ ایک ایگزٹ کا بٹن ہے، اس کمرے سے ہم نکل سکتے ہیں، یہاں پہ ہماری مدد کی جا سکتی ہے، یہاں ہمیں ریسکیو کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ پورے اس ٹیسٹ کے دوران، اس امتحان کے دورانیے میں بالکل مطمئن رہے، نہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئے، بلکہ انہوں نے جو مسائل آئے نا، جو آزمائش آئی ہے، جو ٹیسٹ ان پر آیا، وہ اس کو بہترین طریقے سے سالو کرتے گئے، ان کی پرابلم سالونگ اسکل جو تھی وہ بہت دوسرے گروپ کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی، زیادہ اچھی۔ تو وجہ کیا تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تصور موجود تھا کہ مدد موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو صبر کے ساتھ نماز کا حکم دیتے ہیں تو نماز کیا ہے؟ نماز بھی مجھے اور آپ کو، یعنی ایک طرف آپ دیکھیے یہود اور منافقین اور مشرکین باتیں اٹھا رہے ہیں نا کہ اچھا قبلہ تبدیل کر لیا، اچھا یہ مختلف طرح کا ہنگامہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف انسان ان ساری باتوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، جیسے وائی فائی کا بٹن ہم آف کر دیتے نا، ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ سے کنیکٹ ہو گیا، تو اس وقت اس نے اس ریسکیو کا بٹن دبا لیا، اس کے دل میں وہ اطمینان کی کیفیت آ گئی، اس کو پتا چل گیا کہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہاں پہ ایگزٹ یہاں سے نکلنا ہے، ہمیں یہاں سے ہمارا اصلی مقام ابدی مقام جنت ہے، اور اس کو جانے کے لیے رابطہ رب کریم سے رکھنا ہے۔ تو اس صبر اور نماز میرے اور آپ کے ہر قسم کے حالات، دیکھیے جب جب ہم اللہ کے دین سے جڑیں گے نا، ہماری زندگیوں کے قبلے بھی بدلیں گے، ہماری زندگیوں کے رخ بھی بدلیں گے، ہماری زندگیوں کی طریقے بھی بدلیں گے، اس میں بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوں گی، خوف کی ہوں گی، بھوک کی ہوں گی، جان کی ہوں گی، مال کی ہوں گی، اور پھر جو انسان کوششیں کرتا ہے یعنی ان کی نتائج کی کمی ہوگی، جس کو ثمرات کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کامیاب کون ہوگا، مطمئن کون ہوگا، ذہنی طور پہ پرسکون کون ہوگا، ہدایت یافتہ کون ہوگا،
وہ جو کہ صبر اور نماز سے مدد لیں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر دیکھیے انہی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ صفا اور مروہ کی فوراً ہی بات آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے یہ بات بھی کی اور صحابہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب ہم نے یعنی بیت المقدس سے جو ہے وہ رخ پھیر لیا اور اب خانہ کعبہ کی طرف کیا، تو صفا اور مروہ پہ 2 بت تھے، نائلہ اور اساف نام کے بت رکھے تھے، تو کیا اب ہم اس صحیح کو جاری رکھیں گے یا اب ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے؟ یہ ذہن میں سوال تھا اور کچھ نے اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ صفا اور مروہ آج کے فیمنزم کے نعرے دیکھیے اور رب کریم کی رحمتیں دیکھیے۔ ایک خاتون ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہاں ایک چھوٹے سے بچے کی خاطر رکتی ہیں اور اپنے بچے کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے بھاگتی ہیں نا، جس کو آج ہم کہتے ہیں سب سے آسان کام، یعنی بہت ہی معمولی، کہتے ہیں اچھا آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، یہ کام ہی رب کریم کو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی کام تو حضرت حاجرہ نے کیا، اپنے بچے کی نگہداشت کے لیے وہ بھاگی، اپنے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگی۔ اس کام کا دنیا میں ان کو کوئی ڈگری، کوئی ان کی کوئی پروفیشن کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، لیکن اللہ نے ان کو کیسے پہچانا، اللہ نے ان کو کیسے ایک قدردانی فرمائی کہ آج تک لاکھوں انسان اس راستے پہ بھاگتے اور دوڑتے ہیں اور مرد بھی بھاگتے ہیں اس راستے پہ مردوں کو تو بھاگنے کا بھی کہاں ہے جہاں وہ تیز بھاگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قدردانی کی، جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے، مشکلات کو سہار لیتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے اور آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے اس میں جو ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ایک طرف تو دیکھیں 2 طرح کے ٹیسٹ ہوئے، حضرت حاجرہ کا ٹیسٹ ہوا، وہ کامیاب ہو گئی، انہوں نے صبر کر لیا اور اللہ سے تعلق ڈیولپ کر لیا، یعنی صلات میں وہ ساری دعائیں بھی شامل ہیں نا جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا ٹیسٹ یہود اور منافقین اور مشرکین کا تھا۔ یہود کا ٹیسٹ یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کا ٹیسٹ تھا، ان کے پاس اللہ کی نشانیاں واضح طور پہ موجود تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، لیکن وہ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے اور 3 دفعہ لعنت کے الفاظ آئے ان آیات میں ان کے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق آنے کے بعد حق کو چھپا لیا۔ پھر اس کے بعد یہ آیات الآیات ہے، اور آیت الآیات کو آپ اس طرح سمجھیے گا، دیکھیے ہمارے پاس جو سورہ بقرہ کا یہ جو پورا پورشن ابھی چلے گا تیسرے پارے تک، اس میں جیسے 4 رنگین دھاگے نہیں ہوتے، 4 رنگین چینز ہیں، گولڈ کی ایک، سلور کی ایک، پلینٹی کوئی اس طرح آپ سمجھ لیں کوئی بہت ایکسپینسو سی میٹلز ہیں، 4 چینز اس کی بنی ہوئی ہیں اور وہ آپس میں ان کو جو ہے نا پرو دیا گیا ہے گلے میں پہننے کے لیے، ایک زیور بنانے۔ ایسی 4 چینز آپ کے سامنے ہوں گی، عبادات کی، معاملات کی، اور اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، یہ 4 چینز ہوں گی اور ان کے اندر 5 نگینیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی 5 طویل طویل آیات ہیں جو اس کے اندر آئیں گی۔ اس میں سے پہلی آیت یہ آیت الآیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں مجھے اور آپ کو دعوت کیا دے رہی ہیں؟ یہ نشانیاں مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات جو بھی ہوں نا، یعنی جیسے بھی مسائل ہوں، کسی کی باتیں ہوں، خوف ہو، ڈر ہو، اور آج دنیا کے حالات دیکھ لیجیے، اس وقت مایوس نہیں ہونا، مومن پریشان نہیں ہوتا، مومن کائنات کو دیکھتا ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے، اور کائنات پہ کیا، اس میں بہت ساری نشانیاں، آپ ان میں سے کسی پہ بھی غور کیجیے، اور آپ دیکھیے یہاں پہ بادلوں کا ذکر ہے، بادل ہم آج یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بادل جو ہے پوری ارتھ کا ایک بلینکٹ ہے، جس طرح ہم بلینکٹ اڑ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس طرح یہ بادل زمین کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو معتدل بناتے ہیں، انسان کے رہنے کا قابل بناتے ہیں۔ یہاں پہ سمندر کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، سمندر کے اوپر ہی خالی غور کیجیے تو سمندر میں ایسی ایسی مخلوقات اللہ کی موجود ہیں، دیکھیے اتنی باری باری کشتیاں سامان لے کے ادھر سے ادھر جاتی ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بلو ویل ہے، اتنی بڑی ہے، شاید میں اس کا سائز اس طرح تعین کر کے نہیں بتا سکتی، لیکن آپ ضرور اس کے بارے میں پڑھیے گا۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ ایک جیلی فش ہے جس کو کہتے ہیں لائن مین جیلی فش، یعنی جس طرح وہ شیر کے بال ہوتے ہیں اس طرح کی اس کے پورے جسم ہوتا ہے اس طرح کا اس جیلی فش کا، اور وہ جیلی فش بلو ویل سے بھی بڑی ہے۔ ایسی ایسی مخلوقات اس سمندر میں موجود ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے کشتیاں جا رہی ہیں، لیکن وہ مخلوقات اللہ کی ایسی تابع فرما بردار ہیں کہ وہ آ کے ان جہازوں کو گراتی نہیں ہیں، ان جہازوں کو برباد نہیں کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے یہ آیات کیا ہیں؟ اطمینان قلب کے لیے، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، سازشیں جیسی بھی آئیں، ہمارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 5 کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 5 جی، جزاک اللہ خیر۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، جو اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہمارے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کیے جاؤ گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ مردار نہ کھاؤ اور خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص حالت مجبوری میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے فائدے پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ دیکھیے رکو نمبر 5 میں ہمارے پاس جو موضوعات ہوں گے نا وہ حلال اور طیب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے اندر جو چیز جو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، اس میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ حلال اور طیب کھانے کا حکم دیں گے۔ اور حلال اور طیب کیوں کھانے کا حکم دیا جائے گا کہ دیکھیے انسان جو بھی کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی شخصیت پہ، اس کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، اور حلال کے اندر مفسرین سے اور اللہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حلال کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ وہ حلال مال سے خریدا گیا ہو، حلال روزی سے خریدا گیا ہو، اور وہ حلال غذا ہو، یعنی کوئی ایسی غذا نہ ہو جو اللہ نے حرام فرما دی ہو، اور طیب سے مطلب کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آج کی جو ہمارے پورا ایک جنک فوڈ کا ایک پورا بزنس کہہ لیجئے یا کیا اس کو کہیے، سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے سر پہ ذائقوں، جس طرح بنی اسرائیل جو تھی وہ ذائقوں کے چکر میں پڑی تھی، آج پوری دنیا کو ذائقے کے چکر میں ڈال دیا، اور مختلف ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی بھی انسان کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن آپ انرجی ڈرنکس دیکھ لیجیے اور بھی بہت کچھ آپ کے ذہن میں وہ پریزرویٹو اور فوڈ کلرز اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جن کے بارے میں بکثرت بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھانے سے انسان کے جسم میں مستقل یعنی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی بالکل کچھ ہی دنوں پہلے ایک ریسرچ آئی ہے جس کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ جتنی کم عمری سے انسان جنک فوڈ یا آرٹیفیشل فوڈ یا وہ فوڈ کھاتے ہیں، وہ غذائیں کھاتے ہیں جو فیکٹریز میں یا پلانٹس میں بنی ہوتی ہیں، اتنا ہی جلدی ان کے جسم میں جو ہمارے کروموزوم ہیں ان کے اندر ہماری ایک عمر کا ایک تعین ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہم 100 سال زندہ رہیں یا 50 سال زندہ رہیں یا 25 سال، یہ ہوتی ہے نا، ایک سیلز کی عمر ہوتی ہے کہ انسان بہت جلدی جسم ڈھلنے لگتا ہے، بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ تو جو جتنا کم عمری میں بچے یہ خوراک کھاتے ہیں اتنے ہی جلدی ان کے سیلز کے اندر ایجنگ شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تمام مسائل اور وہ بیماریاں جو بڑھاپے میں ہوتی تھیں وہ بچپن میں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو یعنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی irreversible پروسیس ہے، یعنی اگر کسی بچے نے بچپن میں یہ ساری غذائیں کھائی ہیں تو بڑے ہو کے چاہے وہ جتنا بھی ہیلدی فوڈ کھا لے اس کے جو پرانے اثرات تھے ان کا ازالہ کرنا ممکن نہیں رہتا، وہ اس طرح نہیں ہو پاتے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ بھی یعنی طیب غذا، پاک غذا وہ غذا ہے جس کو کھانے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی توانائی برقرار رہے، اور وہ یعنی وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت مرکن غذا ہو یا اس کی کوئی، بس وہ ایسی غذا ہو جو طاقت کو بحال کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں، پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں
کہ یہاں پہ پہلا جو پکار دی نا انسانوں سے، تمام انسانوں کو پکار کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ طیب اور پاک چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد خصوصی طور پہ جو ہے نا مسلمانوں سے پھر خطاب کر کے کہا گیا کہ تم پاک اور حلال چیزیں کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ حرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نقطۂ حرام جو بھی کوئی لقمہ حرام ہوتا ہے، چاہے وہ حرام مال سے خریدا گیا ہو، یعنی چاہے وہ رشوت ہے، سود ہے، لوگوں کا مال ہتھیایا گیا، یتیم کا مال ہے، یا ایسے ہی تجارت ہے جس کے ذریعے جس کے اندر دوسروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو چاہے وہ ویسی خوراک ہو یا وہ حرام چیزوں میں ہو، جس کا ذکر ابھی بھی آئے گا، سورہ مائدہ میں بھی آئے گا. یعنی خنزیر ہے، وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جب قربان کی گئی ہو، یا اس میں بہتا ہوا خون ہے، یا یہ جو یعنی یہ ساری جو پوری لسٹ ہے وہ آپ سب کے ذہن میں، یہاں 4 کا ذکر آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس پہ ڈیٹیل آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی. تو یہ خوراک یعنی حرام خوراک کھانے سے کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے نا اس کے اخلاق بھی برے ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک غلام نے ایک غذا لا کے دی، اور انہوں نے کھا لی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے لی؟ تو غلام نے بتایا کہ میں نے کسی کاہن، یعنی کہیں میں نے کاہنی سیکھی تھی، اس کے حوالے سے لی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کر دی، خے کر دی، اس غذا کو پیٹ میں نہیں رکھا. حضرت عمر کا بھی وہ واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک غلام نے دودھ لا کے دیا اور دودھ پی لیا انہوں نے، اور پھر غلام نے بتایا کہ یہ تو میں گزر رہا تھا اور زکوٰۃ کے اونٹ خریدے، اور اس آدمی نے دودھ ان میں سے نکالا، اونٹ کی جو مالک تھا اونٹوں کا، جو وہ تھا یعنی اس کا نگران تھا، تو میں نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ لے لیا. حضرت عمر نے قے کر دی، اس دودھ کو اپنے جسم سے نکال دیا. ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ حرام مال، حرام غذا کے بارے میں بہت محتاط تھے، کیونکہ یہ غذا، یہ چیزیں انسان کی پوری زندگی کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، اس کی زندگی، اس کے مزاج کو بدل رہی ہوتی ہیں. اور وہ حدیث یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا اے رسولوں، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں. اور فرمایا اے مومنوں، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا اس میں سے کھاؤ. اور پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو جو بہت طویل سفر کرتا ہے اور بال پھیلے ہیں اور جسم پورا مٹی سے الجھا ہوا ہے، اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی غذا بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے پیاری بہنوں. تو یہاں میرے اور آپ کو جو بات سمجھ لینی ہے کہ، اور جہاں پہ جو اسی رکوع کے اختتام میں ایک اور حرام بھی دکھایا گیا، بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ حرام کیا تھا کہ علم کو، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ دینا، تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دینا. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حرام صرف منہ سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ حرام جانے کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی آیات میں تبدیلی کرنے والوں کے لیے بھی حکم وہی آیا کہ ان کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی، جو حرام کھانے والوں کے لیے حکم ہوتا ہے. تو میں اور آپ ہر طرح کے حرام سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ حلال اور طیب ہے یا نہیں، پھر ہر طرح کے مال حرام سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان بنائے. اب اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. جی. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ راست باز لوگ ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس سے آزاد سے ہی بدلہ لیا جائے گا. غلام قتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ جس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہاری رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے. تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے وہ اپنے
پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقوں سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جس کسی نے وصیت سنی اور بعد میں بدل دیا تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا. اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے پھر اس معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کوئی کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. پیاری بہنوں، یہ رکوع نمبر 6 جو ہے یہ نیکی کا جامع ترین تصور ہے. اس کو آیت بیر بھی کہتے ہیں. یہ بھی ایک نگینہ ہے. جس طرح آپ سکھاتے ہیں نا کہ اس میں ایک ایک کر کے نگینے آئیں گے، ڈائمنڈز آئیں گے، تو جس طرح آیت الآیات تھی، آیت بر ہے، اس میں نیکی کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی ہے کیا. اور اس میں جو ہے وہ یعنی پورا کا پورا جو دین کا مزاج ہے، اسلام کی جو جامع تعریف ہے نا وہ آ گئی ہے. یہود کا اس وقت شور ہنگامہ سمت کی تبدیلی پہ تھا، اور یہود اور نصارہ دونوں ہی سمتوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک مغرب کی سمت کو سمجھتا ہے، دوسرا مشرق کی سمت کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ بحیثیت مومن ہم سمتوں کو پکڑنے والے نہیں. اور قبلہ بھی جو ہے نا ہمارا، وہ ہمارا قبلہ کا متعین ہونا، قبلے کو مسلمانوں کا مرکز بنانے کے لیے، ایک اجتماعیت بنانے کے لیے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو سارے لوگ ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے، اس لیے متعین کیا گیا ہے. تو ایک اجتماعیت بنانے کے لیے کیا گیا. لیکن مسلمان سمتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں. اور اس میں بالکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یورپ میں شخص ہوگا تو وہ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا، اور جو ایشیا میں رخ کرنے والا ہوگا تو ان کا رخ دیکھا جائے تو مختلف سمتوں میں ہوگا، لیکن سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. تو خانہ کعبہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے، ہمارا مرکز ہے، ہماری وحدت امت کی وحدت کا مقام ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کی تعریف کیا ہے. اور یہ تعریف آگے بھی آئے گی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ سیڑھی سمجھ لیجئے. اور اس سیڑھی کی خوبصورتی دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کی بات کی. جب تک ایمان مکمل نہیں ہو نا، عمل آپ بہت ہم اچھا بھی کر لیں، لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور ایمانیات میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں رکھی، رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور غیب پر، یعنی وہ تمام ایمانیات جو سورہ بقرہ کے آغاز میں تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ گئے. اور ایمانیات کو ضرور غور سے سنیے اور سمجھیے گا، کیونکہ آج اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی اسلامی تہذیب یا اسلامی تہذیب کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے ایمان کی بنیاد. جب تک مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہیں، فرشتے ہیں، رسول آئے ہیں، اللہ کی کتابیں آئی ہیں، روز آخرت ہے، ہم آگے ہمارا عمل درست ہی نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں ایک وہ تہذیب ہے جس کی دعوت شیطان دیتا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے بھی حلال اور طیب والے معاملے میں دیکھا کہ شیطان ہمیشہ برے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو وہ شیطانی تہذیب جو آج پورے عروج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کو ہم دجالی تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو چیز آنکھ سے نظر آئے، جس چیز کو میری سینسز چیک کریں، ایمان میں اسی پہ لا سکتی ہوں. یعنی جو میں سائنٹیفکلی جس کو پروف کر لوں، میری سینسز کے ذریعے دیکھ لوں. جبکہ بحیثیت امت مسلمہ ہماری ایمانیات کی بنیاد وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو نہ میں نے دیکھا، نہ آپ نے، فرشتوں کو بھی میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے پچھلے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اور نہ ہی ہم نے روز آخرت کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ پہ. لیکن ہمارا کل کا کل یقین ہے. اگر اس یقین میں کمی ہے تو پھر نفاق کا معاملہ ہے، اور اس پہ ہمیں بہت بہتات ہونا چاہیے. پھر دیکھتے ہیں ایمان کے بعد جو چیز رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اب سمجھیے سیڑھی کا دوسرا اسٹیپ پہ پہنچ گئی ہیں آپ. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا معاملہ رکھا ہے. ایمان کی فوراً بعد معاملات آ گئی. اور معاملات کیسے کہ مال کے معاملے میں جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا مالی معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، انسانی ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں بھی ہمارے پاس آتا ہے، دین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. تو میں اور آپ بھی یعنی ساری چیزوں کو چیک کرتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، میرے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، کیسا کرنے والے ہیں ہم نا. اور اس کے بعد پھر دیکھیے مال کے بارے میں جو مومن کا رویہ ہے وہ دکھایا گیا. پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ، یعنی ایک سسٹم قائم کیا گیا، ایک اجتماعیت قائم کی جائے. زکوٰۃ کے لیے بھی پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے نا، کہ کوئی لینے دینے والا ہو اور اس کا پورا نصاب مقرر کیا جائے، وہ دکھایا گیا. اور اس کے بعد عہد کی پاسداری. اور عہد کی پاسداری کون سی سیڑھی ہے؟ اس سیڑھی پہ ساری چیزیں ہیں. پہلا میرا اور آپ کا عہد اللہ رب العالمین سے. میں نے اور آپ نے کہا تھا جب ہم روح تھے تبھی ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. آج اس عہد کو نبھانے کی بات ہے. آج میرے اور آپ کے رب نے ہمیں پکارا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں
خود بھی اللہ کے دین سے جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی جڑنا ہے، اپنے گھر میں موجود افراد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز اور اقارب کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، تو یہ عہد کی پاسداری اس میں شامل ہے۔ اور اس عہد میں وہ عہد بھی ہو گیا جو بحیثیت امت مسلمہ ہم پر گواہی کا فرض آ جاتا ہے، اور اس عہد میں میرے اور آپ کی نکاح کا عہد بھی آ گیا۔ اس عہد میں یعنی تمام جو دنیا کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات اس سیڑھی پر آ جاتے ہیں، اور آخری سیڑھی ہے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا تو ان کے لیے پھر جو ہے وہ کامیابی ہوگی، اور ان کے لیے یہی جو ہے وہ پوری کی پوری نیکی کی پوری تعریف ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور اس کے اندر جو اور چیزیں بھی، یعنی آپ دیکھیے اس کے اندر قصاص کا حکم آیا تھا، یعنی ہم یہ کہیں کہ نیکی قصاص بھی ہے، اور نیکی یعنی نیکی سمت ہی نہیں ہے خالی، نیکی قصاص بھی ہے، کسی کا قتل کیا جائے اس کا بدلہ لیا جائے گا، جان کے بدلے جان لی جائے گی، اور یہ نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کی کچھ اقوام کرتی ہیں۔ افغانستان میں ہم نے دیکھا کچھ جانوں کے بدلے میں پورا ملک اجاڑ کے رکھ دیا، تو یہ قصاص نہیں ہے، اور یہ ظلم اور بربریت ہے، بلکہ جس نے قتل کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں اسلامی سزائیں بری ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ان سزاؤں میں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ جب یہ سزائیں نافذ ہوتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد عبرت پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گناہ سے یا جرم سے بچنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ان آیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ وصیت کا حکم بھی آیا تھا، یہ وصیت کا حکم آگے بھی ہمارے پاس سورہ نساء میں آئے گا۔ یہاں پہ وصیت کا حکم ہے، لیکن اس میں اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر وصیت کرنے کا حکم ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو وصیت کے پہلے ہی یعنی جو ورثہ ہیں، لیکن اب ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ورثہ کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، 1/3 پورشن کی وصیت کر سکتے ہیں لیکن وہ ورثہ کے حق میں نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے اندر یہ وصیت اور یہ قصاص یہ چیز تھی۔ اب آیت نمبر ہم 7 کا ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے، اس سے توقع ہے تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو اور دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جو اپنی خوشی سے زیادہ کرے بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے، اور اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں؟ سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پہ لوگ اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو، شکر گزار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے دنوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے، وہ تمہارے لیے باس ہیں اور تم ان کے لیے اللہ کو خوب معلوم ہو گیا ہے، تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر اللہ تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہے، ان کے قریب نہ پٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس کو ان کی غرض کے لیے پیش کرو۔ تمہیں دوسرے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ پیاری بہنوں، اب یہاں پہ جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے رمضان کی فرضیت ہے، اور یہ جو ہے ابتدائی آیت ہے، رمضان کی فرضیت آگے آئے گی، اور یہاں پہ بھی جس طرح امت مسلمہ کا قبلہ تبدیل کیا گیا ہے، اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے والدینوں میں یعنی ان دنوں میں بھی روزے رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے کہ روزوں کا حکم نازل ہونے والا ہے، اور امت مسلمہ کا جو یعنی روزے رکھنے کا مہینہ ہے وہ بھی ان سے منفرد اور مختلف ہوگا۔ یہاں پہ کچھ چیزوں پہ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ رعایتیں بہت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسلام جو ہے امت وسط ہے، امت مسلمہ اعتدال والی امت ہے،
تو اعتدال والی امت کیا ہے کہ جہاں پہ یعنی دین میں ایسی سختی نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہو تو بھی وہ روزے رکھے. اور اسی طرح حلال اور حرام کے معاملے میں بھی آیات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں چاہتا اور وہ بھوک سے موت کا اندیشہ ہے تو وہ کچھ لقمے کھا لے. یہ اسلام وہ رعایتیں ہیں جو آپ بکثرت دیکھیں گی, اور ان آیات کو ہائی لائٹ بھی کیجیے گا کیونکہ آگے ایک آیات آئیں گی جن میں عورت کی آدھی گواہی کی بات ہوگی, اور اس کے اوپر لوگ بہت ادھم مچاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا عورت کی گواہی آدھی ہے اور مرد کی پوری ہے. تو ذرا یہاں پہ بھی غور کیجیے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ آزادی دے رہے ہیں, یعنی گواہی جو ہے شریعت کی روح سے ایک عبادت کی طرح ہے نا, اس کا ثواب ہے. تو جہاں عبادات میں اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں نا, روزے نہیں رکھ سکتی خواتین کا ہوتا ہے حمل کے دوران, دودھ رضاعت کے دوران روزوں میں کمی کرتی ہیں, وہ بعد میں اس کو پوری کر لیتی ہیں, کچھ اس کا وہ ہے اس کا کفارہ ادا کرتی ہیں, تو روزہ رکھتی ہیں اس کے لیے. تو اسی طرح گواہی کیونکہ ایک عبادت ہے, اس میں آسانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو آزادی دینے کے لیے اس کے اندر اس کی گواہی آدھی کی, جبکہ ویسے دیکھا جائے تو یہ کتنی مختلف سی چیز ہے. تو بس اس کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے, اور جو چیز آتی ہے, جو چیز ان آیات میں ہمیں غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مجھے اور آپ کو جس پہ غور کرنا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. قرآن مجید مجھے اور آپ کو رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک میرے اور آپ کے تقویٰ کا ذریعہ ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں میں حرام کی ڈسٹرکشن کے ذریعے بتایا کہ حلال کھاؤ, یا حلال چیزوں کو روکا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حلال بھی اللہ کی رضا کے لیے حلال سے رک جاؤ, اور اس کے ذریعے اللہ کا وہ ڈر حاصل ہوگا, وہ تقویٰ حاصل ہوگا جو پورے سال کام آئے گا. اور یہاں پہ جو ہے نا روزے کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے, اور صوم جو عرب ہیں وہ اپنے گھوڑوں کے لیے لفظ کو استعمال کرتے تھے. جب گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار رکھتے تھے تو ان کو خوب بھوکا رکھتے, خوب بھوکا اور پیاسا رکھتے, اور ہوا کے رخ پہ کہتے ہیں کہ اس کا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ تیز ہواؤں سے مقابلہ اس کو کرنا ہے. ایسے گھوڑے کو وہ صوم کہتے تھے. تو رمضان بھی مجھے اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں اس بات کی کہ باقی پورا سال اس شیطان کی جو فحش کام کی اور برے کام کا حکم دیتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکیں, اللہ کے ڈر کے ساتھ, اللہ کے تقویٰ کے نتیجے میں کھڑے ہو سکیں, شیطان کے خلاف, اپنے نفس کے خلاف, بگڑے ہوئے معاشرے اور نظام کے خلاف, ہر یعنی جو رسومات ہیں ان کے خلاف. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں رمضان کے حوالے سے کیا ہیں کہ ہمیں اللہ سے جوڑنے والی اور اللہ کا خوب عطا کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح ان میں یہ بھی چیز بھی دیکھیے گا کہ یہاں پہ خیرکم کا لفظ آیا تھا عربک میں, جو کہ ہمارے پاس کیونکہ ترجمہ ہے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں روزے تمہارے لیے, روزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور آج آپ اس کو ریسرچ بھی کر لیجیے, آپ اس کو پڑھ لیجیے. ہم تو ویسے بھی اللہ کا حکم ماننے والے ہیں, ہم غیب پہ یقین رکھنے والے ہیں. آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ روزے کے تو اتنے فوائد ہیں, پوری جو انسان کی ذہنی صحت ہے, جو نیورونز کی بننا اور بگڑنا, یہ سارا معاملہ روزے سے صحیح ہوتا ہے. اینزائٹی کا لیول بہتر وہ ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے. انسان کا نظام ہاضمہ درست ہو جاتا ہے, چربی پگھل جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا فوائد ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے. پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ ایک اور چیز دیکھی, یہاں پہ بہت پیاری سی ٹرم ہے کہ تمہاری بیویوں, لباس کا ذکر آیا نا, ہننا لباس لکم والی جو آیت ہے. تو ذرا آج میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے, ہم یہ سوچیں کہ اچھے لباس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اچھا لباس کیسا ہوتا ہے, اس سے پہن کے کیا انسان بدصورت لگنے لگتا ہے. اچھا لباس کیا میری خامیوں کو نمایاں کرنے لگتا ہے. اچھا لباس پہن کے کیا مجھے موسم کی سختی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اچھا لباس ہوتا کیسا ہے. اچھے لباس کی خوبیاں لکھیے اور پھر سوچئے کہ اچھی بیوی کی خوبیاں کیا ہیں, اور کیا میں اور آپ اچھی بیوی بھی ہیں. اور اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ اچھے شوہر کی خوبیاں دیکھیں اور اس کے بعد اپنے شوہر سے پوچھیں کہ آپ میں یہ ہے. نہیں, معاملہ میرا اور آپ کا قیامتی دن مجھ سے اور آپ سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس کو دیکھنا ہے, ہمیں لباس کی خوبیوں پہ بھی غور کرنا ہے, اور پھر اس بات پہ بھی ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں سے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر اس میں وہ آیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا, فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ تم اگر چاہتے ہو میں تمہاری مدد کروں, تمہاری پکار سنوں, تمہاری مدد کروں, تو تم میری پکار سنو.
اور اللہ کی پکار کیا ہے؟ اللہ کی پکار تو یہی ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو جو انسانوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ظلم اور ستم کا، اس سے نکال کے اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، اللہ سے جوڑا جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اگر اللہ سے جڑنا ہے، اس بات پر جڑنا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھیں، تو ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنا ہے۔ یہی آج تک کا پیغام تھا، اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوچنا ہے کہ قرآن مجید جو تھا، یہ عرب کے اس ظالمانہ معاشرے میں جہاں یتیموں کا حق مار لیا جاتا تھا، جہاں باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیا جاتا تھا، جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جہاں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، جہاں قتل کے بدلے پورے پورے قبیلوں کو تباہ کر دیا جاتا تھا، تو وہاں اس قرآن مجید نے 23 سال میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اس قوم کو بدل دیا۔ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنی تفاسیر پڑھی ہیں، کتنے دورے قرآن اٹینڈ کیے ہیں، کتنی دفعہ قرآن خالی تلاوت ہی کی، تو میری اور آپ کی زندگی پہ بھی کوئی تبدیلی آئی؟ کیا یہ تبدیلی اتنی معمولی سی ہے کہ نہ مجھے فرق پتہ چلتا ہے، نہ میرے آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے؟ آئیے اپنا جائزہ لیں، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا، قرآن مجید سے جڑنا، اپنے رب کی رضا پانا آسان بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کفارہ مجلس پہ پڑھ لیتے ہیں بہنوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، آپ اپنی تمام تعریفوں سمیت پاک ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔